یہ فارمر پریکٹس کی بات کر رہا ہوں، جو ریکمنڈیشن ہے اس کی بات نہیں کر رہا۔ فارمر پریکٹس کے حوالے 1 پر ایکڑ سے کم ڈالنی پڑے فاسفورس اور نائٹروجن، اور اسی طرح پوٹاش بھی ہے، تو یہ فارمر پریکٹس پہ یہ۔ اور اس وقت جو مارکیٹ میں، میرا نام محمد علی رؤف ہے اور میں فاطمہ فرٹیلائزر میں زونل سیلز مینیجر نارتھ ہوں۔ ہم نارتھ کا پورا بزنس دیکھتے ہیں۔ میں اور ہماری ٹیکنیکل ٹیم، سیلز ٹیم، چینل مارکیٹنگ ٹیم، ہم آج اسکردو آئے ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے ہم گلگت میں تھے، اور ہمارا یہاں پہ گلگت بلتستان آنے کا جو مقصد ہے وہ یہ کہ ہم یہاں پہ اپنے فارمر بھائیوں سے ملاقات کر سکیں، یہاں پہ ہماری گورنمنٹ جو ہے، لوکل گورنمنٹ، ان سے ملاقات کر سکے، اور یہاں پہ ہمارے جو ڈیلر صاحبان ہیں، حضرات جو کہ ہمارا پروڈکٹ سیل کرتے ہیں، ہم ان سے ملاقات کر کے یہاں پہ دیکھ سکیں کہ ہم یہاں پہ کس طریقے سے فرٹیلائزر کی، یوریا کی، ڈی اے پی کی، ہماری نائٹروفاس کی جو ہمارا کھاد ہے اس کی ہم سیل میں کس طریقے سے اضافہ کر سکتے ہیں۔ جو ہم یہاں پہ سیشن کر رہے ہیں، ان سیشن کے اندر ہم اپنے فارمرز کی آگاہی سیشن کر رہے ہیں، جس میں ہم ان کو بتا رہے ہیں کہ سوائل اینڈ واٹر ٹیسٹنگ انالیسس کیا ہوتا ہے، بیلنس فرٹیلائزر کی جو امپورٹنس ہے وہ کیا ہے، گلگت بلتستان میں کس طریقے سے بیلنس فرٹیلائزر جو ہے اس کا استعمال بڑھایا جا سکتا ہے، کون سی ایسی ہماری کراپس ہیں جس کے اوپر ابھی فرٹیلائزر کی اپلیکیشن ہی نہیں ہو رہی، اور ہم اس کے اوپر اگر فرٹیلائزر کی اپلیکیشن کر سکتے ہیں تو ہم کس طریقے سے اپنی کاشت کو، اپنی ییلڈ کو بہتر کر سکتے ہیں، بڑھا سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں ہماری یہاں پہ جو ہمارے سیکریٹری ایگریکلچر ہیں، ڈائریکٹر ایگریکلچر، ان کے ساتھ گلگت میں ملاقات ہوئی، اور اب ہم اپنے فارمر حضرات کے ساتھ ہیں۔ تو یہ آگاہی سیشن بہت امپورٹنٹ ہے، جس سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ ہمارے فارمر حضرات کن مشکلات کو دیکھ رہے ہیں اور ان کو کس چیز کی آگاہی نہیں ہے۔ تو ہم اس کے اوپر اپنا وے فارورڈ بھی ڈٹرمن کر رہے ہیں کہ ہم کس طریقے سے یہاں پہ مزید اپنی ایکٹیویٹیز کو بڑھا کے گلگت بلتستان جو لوکل ایریا ہے اس کی کاشت اور پیداوار میں اضافہ کرتے ہوئے ہم کس طرح اس علاقے کی اور اپنے فارمر اور ڈیلر حضرات کی فلاح و بہبود اور ان کی کاروبار میں ترقی میں کس طرح معاونت اختیار کر سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام عباس رحیم ہے۔ میرا تعلق شکر کلان اسکردو کے ایک ذمہ دار گھرانے سے ہے۔ آج یہاں پہ فاطمہ فرٹیلائزر کمپنی کی طرف سے ایک ورکشاپ انعقاد کی گئی تھی، جس میں ہم لوگ یہاں پہ آئے تھے۔ تو یہ ورکشاپ کسانوں کے لیے ایک فائدہ مند ورکشاپ ثابت ہوئے ہیں۔ یہاں سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا، چونکہ یہ ایک کھاد کمپنی کی تعاون سے یہ ورکشاپ قائم کی گئی تھی، یہاں پہ انعقاد کیا گیا تھا۔ تو اس میں مختلف کھادوں کے استعمال کے حوالے سے بہت جانکاری حاصل ہوئی کسانوں کو، اور سوائل ٹیسٹنگ کے حوالے سے، جو کہ عام طور پر بلتستان میں اور ہمارے ایریاز میں نہیں کی جاتی، تو اس حوالے سے بھی اور اس کی اہمیت کے حوالے سے بھی کہ سوائل ٹیسٹنگ کی کتنی اہمیت ہے، ہمیں جانکاری حاصل ہوئی، اور کھادوں کے استعمال کی تراکیب کے حوالے سے کہ کب اور کتنے کھاد ڈالنے ہیں مختلف فصلات میں، اس حوالے سے بھی جاننے کا موقع ملا۔ امید ہے کہ اس ورکشاپ کے بعد یہاں کے کسان جو ہے جو کچھ یہاں سے سیکھیں گے اس پہ عمل کرتے ہوئے اپنے فصلات میں کھاد کے جو اپلیکیشن وہ بہتر انداز میں کریں گے، اور ان کے جو پیداوار ہے زرعی اس میں بھی خاطر خواہ اضافہ ہوگا۔ اور مجھے امید ہے کہ اس طرح کے پروگرام کا مزید بھی انعقاد ہو، اور یعنی فیلڈ یہ لوگ منعقد کرے کہ یہ سیدھے چلے جائیں فیلڈ میں، اور وہاں پہ بھی کسانوں کو یہ سمجھائے کہ کھادوں کے استعمال کے حوالے سے اور زمین کی ساخت کو معلوم کرنے کے حوالے سے کیا کچھ کرنا پڑے گا اس حوالے سے، تاکہ ہمارے جو پیسے یوں ہی ضائع نہ ہو کہ ہم بس بازار سے کھاد اٹھا کے لائے اور اپنے حساب سے ڈال دیں، جو کہ زیادہ فائدہ مند ثابت نہیں ہو رہے ہیں۔ تو میرے کسانوں سے بھی یہ التماس ہے کہ ایسے ورکشاپ میں شرکت کرے اور یہاں سے جو کچھ سیکھے اور اس پہ عمل بھی کرے، اور اپنے پیسہ بھی بچائے اور ساتھ اپنے زرعی پیداوار پہ بھی اضافہ کرے۔ اور فاطمہ فرٹیلائزر جو کمپنی ہے، ان کے جو آنرس ہیں، ان سے بھی ہماری ایک ریکویسٹ ہے، کیونکہ آپ سب جانتے ہیں کہ اسکردو دوسرے شہروں سے کتنا دور ہے، اور یہاں روڈ کا بھی مسئلہ ہمیشہ کے لیے رہتا ہے کہ اچانک روڈ بلاک بھی ہو جاتا ہے۔ اگر سیزن میں اگر روڈ بلاک ہو جائے اور کھاد یہاں نہ پہنچے تو یہاں پہ کاشتکاری کے سیزن میں کھاد کی دستیابی وہ ممکن نہیں ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے ہم یہ گزارش کرتے ہیں کہ یہاں پہ ایک ویئر ہاؤس اسکردو میں ہی بنائیں،
تاکہ یہاں پہ کھاد مختلف جو اقسام کے کھاد اس کا اسٹاک موجود ہوں تاکہ کسانوں کو بر وقت کھاد مل سکے اور ان کو فائدہ مند ثابت ہو۔ یہاں کی اور ایک بات یہ بھی ہے کہ یہاں کی زمینوں کے لیے جو کین گوارا کیلشیم امونیم نائٹریٹ کھاد کی بہت ضرورت ہوتی ہے، عام طور پر یہ مارکیٹ میں کم ملتے ہیں، تو یہ ادارہ والوں سے بھی ہماری گزارش ہے کہ وہ بھی وافر مقدار میں یہاں کی مارکیٹ تک لے آئے تاکہ کسانوں کو فائدہ زیادہ ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے اس پروگرام کے توسط سے میں اپنے یہاں کے بلتستان کے ہمارے فارمرز کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہاں بلتستان میں چونکہ کھادوں کا جو استعمال ہے وہ بالکل غیر مناسب اور غیر متناسب طریقے سے ہو رہا ہے، اس ضمن میں فاطمہ فرٹیلائزر والوں کا یہ آج ایک روزہ ادھر کا جو پروگرام ہے وہ شاب ہے، اس میں ان کا بنیادی مقصد زمینداروں کو اپنے کھاد کے استعمال اور ان کی متناسب استعمال اور ان کے افادیت اور ان کا جو کس ٹائم پہ جو اپلائی کرنا ہے وہ سارا لوگوں کو بتانا ہے۔ اس پروگرام میں بلتستان بھر سے خپلو سے لے کر شگر، کھرما اور سکردو سے ہم نے پروگریسو فارمرز کو بلایا ہوا ہے۔ ان پروگریسو فارمرز کے پاس کافی پوٹینشل ہیں، ان کے پاس سینکڑوں کے حساب سے زمینیں ہیں جس میں وہ فرٹیلائزر استعمال کرتے آ رہے ہیں۔ یہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ فرٹیلائزر یا تو سفید کہتے ہیں یا کالا کہتے ہیں، تو لوگوں کو یہ بھی نہیں پتہ کہ اس سفید کھاد میں کیا چیز ہے اور جو بلیک کھاد ہے اس میں کیا چیز ہے۔ تو اس پروگرام کے ذریعے سے کسانوں کو یہ بتانا ہے کہ ان کھاد میں سفید کھاد میں کون سی اجزاء ہے اور جو بلیک کھاد ہے اس میں کیا چیز ہے اور اس کی افادیت فصلوں کے لیے کیا ہے۔ تو یہ بہت ہی اچھا پروگرام ہے ان کی طرف سے، فاطمہ فرٹیلائزر والوں کی طرف سے۔ تو ہم ان سے ریکویسٹ بھی کریں گے آئندہ بھی وہ اپنے کھادوں کے بارے میں یہاں پہ اس طرح کے پروگرام انعقاد کرتے رہیں تاکہ لوگوں کو کوالٹی اور معیاری کھاد مل سکے۔